سورہ زمر آیت نمبر 49. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون صدق الله العظيم. فإذا مس الإنسان ضر دعانا، بس جب اس انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو یہ ہمیں پکارتا ہے. ثم اذا خولناه نعمة منا، پھر جب ہم اس تکلیف کو اپنی طرف سے کسی نعمت میں تبدیل کر دیتے ہیں. قال انما اوتیتہ علی علم، تو وہ یہ کہنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ نعمت جو مجھے ملی ہے یہ تو میرے اپنی علم، میرے اپنے کسب کی بدولت ہے. بل ہی فتنۃ ولکن اکثرہم لا یعلمون، اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ نعمت بھی ایک آزمائش ہے، ایک امتحان ہے، لیکن لوگوں کی اکثریت اس بات کو سمجھتی نہیں ہے. قد قالها الذين من قبلهم فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون، اسی قسم کی باتیں پہلے لوگوں نے بھی کی، لیکن وہ جو ان کی کمائی تھی وہ ان کے کسی کام نہیں آئی. فاصابهم سيئات ما كسبوا، تو ان کے جو برے اعمال تھے ان کے نتائج ان کے سامنے آ کے رہے. والذین ظلموا من هؤلاء سیصیبهم سیئات ما کسبوا، اور یہ جو آپ کے مخاطبین ہیں، یہ جو لوگ ہیں، یہ بھی جو برا کام کریں گے ان کے سامنے بھی ان کی یہ جو برے اعمال کی کمائی ہے وہ اس کے نتائج آ کے رہیں گے. وما هم بمعجزین، اور یہ ہمیں تھکا نہیں سکتے، شکست نہیں دے سکتے. اولم یعلموا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، تو کیا انہیں پتہ نہیں اس کا کہ یہ اللہ ہے کہ جس نے فیصلہ کرنا ہے کہ کس کو کشادہ رزق دینا ہے اور کس کو محدود دینا ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہیں، اللہ کا یہ پیغام دیں کہ میرے بندوں جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا، جنہوں نے گناہ کر لیے، جنہوں نے اسراف کر لیا، جنہوں نے حد سے تجاوز کر لیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تو وہ ہے کہ جو سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہی ہے جو بخشتا بھی ہے اور رحم بھی کرتا ہے. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اور اس کی طرف توجہ کرو اور پوری تابعداری اختیار کر لو اس کی، اس سے پہلے کہ تمہارے اوپر وہ عذاب آئے کہ جس کو چھڑانے میں کوئی تمہاری مدد نہیں کرے گا. وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ، اور اتباع کرو اس چیز کا
جو بہترین اتاری اللہ نے، بہترین کلام اتارا تمہارے لیے، یعنی قرآن پاک، من قبل ان یأتیکم العذاب بغتۃ وانتم لا تشعرون، اور یہ کام اس سے پہلے کر لو کہ جب عذاب آ جائے بالکل اچانک اور تمہیں پتہ ہی نہ چلے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا۔ یہاں پہ ابتدا میں کہ بندوں کے درمیان جو رزق کی تقسیم ہے اس کے کچھ اصول آئے ہیں، اور چونکہ آدمی محنت کرتا ہے اور اس کو کچھ ملتا ہے تو یہ اس کا جو محنت کرنا ہے یہ اس کے اندر ایک قسم کی غلط فہمی پیدا کر دیتا ہے کہ یہ میری محنت کا نتیجہ ہے۔ اور کبھی کبھی تو ایسے ہوتا ہے کہ اس نے محنت نہیں کی، اس نے کچھ کام نہیں کیا، اس کو مل جاتا ہے، وہ کہتا ہے میرا تو نصیب ہی ایسا ہے، میری تو ماں کی دعا ہے۔ اور یہ تو جیسے آپ سزکیوں پہ لکھتے ہوئے دیکھتے ہیں، ماں کی دعا ہے۔ اور پھر یہی انسان جو ہے جب اس کو کوئی دکھ پہنچتا ہے تو یہ ایک اللہ کو یاد کرتا ہے، یعنی جو ہماری پہلی آیت ہے وَإِذَا مَسَّ النَّاسُ ضُرٌّ دَعَانَا، اب یہ ان کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ جنہوں نے ان جو بت انہوں نے بنا رکھے تھے ان کو اپنا سب کچھ سمجھ رہے تھے کہ ہماری تو ہمیں تو نہ تو ہمیں وہاں تک رسائی حاصل ہے اللہ تک، اور نہ وہ ہماری بات سنتا ہے، ہم نے تو بیچ میں سے وسائل ایجاد کر لیے انہوں نے خود ہی اپنے لیے کہ یہ سفارش کریں گے اور اس کی گرفت سے ہمیں بچا لیں گے۔ لیکن پھر ان کو کیوں کہا کہ جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تم ہمیں پکارتے ہو؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو توحید ہے، جو اللہ کی محبت ہے اور اس کی جو معرفت ہے وہ انسان کے دل کے اندر ہے۔ جس نے اس کو بنایا ہے اس نے اس کے خمیر میں یہ چیز رکھی ہے، یہ ماحول ہے، یہ ابلیسی چیزیں ہیں، یہ ابلیسی معاشرے ہیں کہ جنہوں نے اس کے اندر موجود اللہ کی جو معرفت ہے، جو اللہ کی محبت ہے، جو اللہ کی توحید ہے، اس کے اوپر بدعت اور شرک کے بدعات اور شرک کے پردے چڑھا رکھے، تہ بتہ پردے چڑھا رکھے۔ لیکن جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو پھر وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اس لیے کہ اسے اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ جو میں نے بنا رکھے ہیں یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہمارے سامنے انہی مشرکین مکہ کے واقعات آتے ہیں۔ جب ابرہ نے حملہ کیا، حملے کے لیے آیا، حملہ کیا تو نہیں، لیکن وہ کعبہ کو مسمار کرنے کے لیے آیا، تو ان لوگوں کو جو کہ ان بتوں کی پوجا پاٹ کرتے تھے انہیں اس بات کا پتہ تھا کہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، ابرہ کا یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ وہ اس معاملے کو سے نبٹنے کے لیے انہوں نے کبھی بتوں کی طرف رخ نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس گھر کو وہ بچائے گا جو اس کا مالک ہے۔ اور پھر یہی عرب جو ہیں، یعنی مکہ جو طائف کے راستے سے وہ ابرہ جو ہے وہ یمن سے آیا، اور اب تو ایک راستہ اور بن گیا ہے جو سیدھا طریق الساحل اس کو کہتے ہیں، یہ لم چلا جاتا ہے اور وہاں سے وہ پہاڑوں میں جاتا ہے اوپر۔ تو اس وقت صرف ایک ہی راستہ تھا جو پہاڑوں کے بیچ میں سے آتا تھا، جنگلات میں سے آتا تھا، طائف سے ہو کے۔ تو طائف کے لوگوں نے اپنے بت کو ابرہ سے بچانے کے لیے انہوں نے اس کی بڑی خدمت کی، اس کے لشکر کو روٹیاں پکا کے دیں، اس کو کہا کہ ہم تمہیں بدر کا بھی فراہم کریں گے جو ان پہاڑی راستوں سے تمہارے لشکر کو بحفاظت گزار کے لے جائیں گے۔ تو مکہ والے بعد کے زمانے میں وہ جو بدر کا یعنی جو راستہ بتانے والے طائف والوں نے دیے، ان کا جو سربراہ تھا، امیر تھا، اس کی قبر پہ سنگباری کرتے رہے سال سال تک۔ یہ ان بتوں کی وجہ سے نہیں، انہیں پتہ تھا کہ اس کا کوئی اور ہے، اور یہ چیز ان کے اندر موجود تھی۔ وہ جو اندر موجود ہے وہ اس وقت سامنے آ جاتی ہے اچانک جب آدمی کو تکلیف پہنچتی ہے۔
کشتی میں بیٹھا ہے، کشتی نے ڈولنا شروع کر دیا، اس کو خدا یاد آتا ہے۔ یہاں اس چیز کی طرف حوالہ ہے کہ تم اپنے اندر کو ٹٹولو، تمہیں پتہ چلے گا کہ میں موجود ہوں۔ کہا جب انسان کو اذا مس الانسان الضر دعانا، وہ ہمیں پکارتا ہے۔ لیکن پھر یہی انسان کیسی چیز ہے کہ جب ہم اس تکلیف کو دور کر کے اپنی نعمت سے اس کو بدل دیتے ہیں۔ بیمار تھا، بیماری سے شفا مل گئی، معیشت خراب تھی، کاروبار نہیں چل رہا تھا، اچانک بڑا اچھا کاروبار چلنا شروع ہو گیا۔ اسی طرح پڑھائی کر رہا تھا، مطالعہ اس کا نہیں فٹ بیٹھ رہا تھا، اچانک ایک دن ایک آئیڈیا آیا، اس نے وہ مقالہ اس کو لکھا، اس کو ڈگری مل گئی۔ تو جب وہ تبدیل ہو جاتی ہے نعمت سے تو پھر کیا کرتا ہے؟ قال انما اوتیتہ علی علم، کہتا ہے یہ تو میرا کمال تھا، میں نے کیا، میں نے اپنے علم کی وجہ سے یہ کمایا ہے، میرے پاس ڈگری تھی، میں نے بر وقت انویسٹمنٹ کی، میں نے صحیح مارکیٹ کی تلاش کی، میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، میں آ جاتا اس وقت۔ اسی چیز کو مختصراً آگے سورہ معارج میں بیان کیا، خلق الانسان ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا، کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، انسان کو پیدا کیا گیا ایک ہلوع کی طبیعت کے ساتھ، کہ ذرا سی دیر میں تولا ہوتا ہے، ذرا سی دیر میں معاشا ہو جاتا ہے۔ جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو فریادیں شروع کر دیتا ہے، میرے ساتھ تو یہ ہو گیا، میرے ساتھ وہ ہو گیا۔ اور جب اسے نعمت ملتی ہے تو پھر اس نعمت کو یہ اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے، دوسروں کو وہی چیز چاہیے، وہ نہیں دیتا، منوع۔ وہ ان کو اس سے ان کا حصہ جو ہے جو اللہ نے رکھا ہے وہ نہیں دیتا۔ یہاں پہ اس چیز کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جب اس کو نعمت سے تبدیل کرتا ہے، کہتا ہے یہ میرا کمال ہے، اس وقت یہ اپنا کمال بیچ میں لے آتا ہے۔ بل یہ فتنۃ ولکن اکثرہم لا یعلمون، کہا کہ یہ جو تکلیف پہنچانا اور یہ جو اس کو نعمت سے بدلنا تھا، یہ آزمائش ہے، یہ امتحان ہے، لوگ اس امتحان کو سمجھتے ہی نہیں۔ اب کیا ہوا؟ آگے سورہ فجر میں یہ بات کہی کہ جب اس انسان کو کوئی اچھائی ملتی ہے، اما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمہ ونعمہ فیقول ربی اکرمن، کہ یہ انسان کیسی چیز ہے کہ جب ہم اس کو نعمت دیتے ہیں، اس کے حالات کو درست کر دیتے ہیں، تو یہ کہتا ہے میرے رب نے میرا بڑا اکرام کیا، میرا بڑا اکرام کیا، میری عزت کی، مجھے اللہ نے عزت دی۔ اور جب اس کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو پھر یہ کہتا ہے میری توہین ہوگی، معاشرے میں میری ناک کٹ گئی ہے، میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں ہے، اب میں کیا کروں، خاندان میں یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا میرے ساتھ۔ کلا، آگے آیا کہ نہیں، ایسے نہیں، ہم نے جس کو نعمت دی آزمائش کے لیے، امتحان ہے، جس کو تکلیف دی اس کو امتحان ہے۔ یہ دنیا نتائج کے لیے نہیں ہے، یہ دنیا صرف پیپر دے رہے ہیں، ہم پرچہ دے رہے ہیں، اور اس پرچے پہ مارکنگ جو ہوگی، جو نمبر لگیں گے وہ آگے لگیں گے، موت کے بعد لگیں گے، اس وقت پاس فیل ہوگا۔ اس کو اللہ نے کہا وہ جو ہے یوم التغابن، وہ فیصلے کا دن ہے، فیصلہ اس دن ہوگا۔ ابھی کسی کو مل رہا ہے، اس کے اعمال کا صدقہ نہیں ہے، کسی کو نہیں مل رہا تو اس کی کسی غلطی کی وجہ سے نہیں، آزمائش، سب امتحان ہے۔ لیکن لوگوں کی اکثریت اس کو سمجھتی نہیں۔ اگر وہ سمجھ جائیں اس بات کو کہ یہ امتحان ہو رہا ہے، تو پھر جس کو نعمت ملی ہے وہ دیکھے گا کہ یہ اللہ نے مجھے دیا ہے، وہ میرے شکر کا امتحان لے رہا ہے، اور جس نے کو محدود کر دیا، تھوڑا دیا یا کوئی تکلیف پہنچائی، وہ اگر سمجھتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اس کے بغیر مجھے کوئی تکلیف نہیں دے سکتا،
تو پھر وہ صبر کرے گا، اور پرچے دو ہی ہیں، یا صبر کا ہے یا شکر کا ہے۔ وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ آدمی کون سا پرچہ آسانی سے دے گا، اس کو اس پر امتحان میں ڈالتا ہے۔ یہاں اس چیز کا بیان ہے، قد قالها الذین من قبلهم فبعضنا عنهم ما كانوا یکسبون، کہا کہ یہ جو بات ہے کہ یہ میری کمائی ہے، یہ میں نے کر دیا، فلاں کر دیا، یہ کر دیا، یہ پہلے لوگ بھی کہتے تھے، لیکن ان کی کمائی پھر ان کے کام کیوں نہیں آئی؟ اگر ان کی کمائی تھی تو ان کے کام آتی نا۔ یہ یعنی اللہ نے یہ کہا کہ جو کہتا ہے کہ یہ میری کمائی ہے تو پھر وہ اپنے ساتھ لے جاتا نا قبر میں، پھر وہ منکر نکیر کے سوالات کے جواب یا جو عذاب ہے قبر کا، اس سے وہ اس کو دے کے کچھ اپنی جان چھڑا لیتا ہے، اس کے ساتھ کیوں نہیں گیا؟ پہلے لوگوں نے یہ کہا تھا۔ اور پھر قرآن پاک کے اندر مثال ہے قارون کی، بالکل یہی الفاظ تھے اس دن کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تو لوگوں کے ساتھ اس طرح حسن سلوک سے پیش آ جیسے اللہ نے تیرے ساتھ کیا ہے، احسن کما احسن اللہ الیک ولا تبغ الفساد فی الارض۔ وہ کہنے لگا کہ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ ہے کہ یہ تو میں نے اپنے علم سے کمایا ہے۔ مورخ یہ کہتے ہیں کہ وہ کیمیا دان تھا، اور اس کے پاس وہ نسخہ تھا کہ جس سے وہ لاشوں کو حنوط کرتا تھا، مومیفیکیشن کرتا تھا ان کی، اور پیسے اتنے لیتا تھا کہ سوائے بادشاہ اور ان کے خاندان کے لوگوں کے اور کوئی نہیں کروا سکتا تھا۔ اب یہ جو ہمیں ممیز ملتی ہیں جو انہوں نے نکالی مختلف احرام اور ان قبروں کو کھود کے اور ایکسکیویشن سے، یہ بادشاہوں کی ہیں یا ان کے خاندان کے لوگوں کی ہیں، اور یہ نسخہ جو ہے یہ اس کے پاس تھا، اور اپنی اس دولت کی وجہ سے اس کو، اگرچہ وہ بنی اسرائیل میں سے تھا، غلام قوم میں سے تھا، اس کو فرعون کے دربار میں رسائی حاصل تھی، اور قرآن پاک نے بتایا کہ اس کی اتنی زیادہ دولت تھی کہ اس کے جو خزانوں کی کنجیاں تھیں وہ اونٹوں کا ایک طاقتور دستہ اٹھاتا تھا، لیکن یہ اس کے کسی کام تو نہیں آیا۔ فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون، یہ اس چیز کو بیان کرنے کے لیے یہاں پہ اجبالن کہا، اور اس کی طرف اشارہ موجود ہے۔ اس نے کہا تھا کہ یہ میں نے اپنے علم کے زور پہ کمایا ہے تو میں لوگوں کو کیوں دے دوں؟ تو جب اللہ نے فیصلہ کیا اس کو مال سمیت زمین کے اندر دسایا تو وہ مال تو اس کے کسی کام نہیں آیا، وہ سونا چاندی، وہ ذخائر جو ہیں وہ اس کے کسی کام نہیں آئے۔ جب کسی کام نہیں آئے تو پھر اس نے جو کمایا تھا وہ کدھر گیا؟ وہ اس کی کمائی نہیں تھی، وہ امتحان تھا۔ جس نے لیا تھا اس نے لے لیا، جس نے اس کے ہاتھ میں پرچہ دیا تھا اس نے پرچہ واپس لے لیا۔ دیکھیں گے کیسا حل کیا، بعد میں بتائیں گے تمہیں۔ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، کہا یہ لوگ جنہوں نے اس قسم کے دعوے کیے تھے، ان کے جو اعمال تھے، ان کی جو کمائی تھی، اس کے نتائج ان کے سامنے آ کے رہے۔ اور پھر یہ جو لوگ ہیں مکہ والے، وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَٰؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، اب جو مکہ والے ہیں، جو مشرکین ہیں، ان میں بھی یہی بات تھی کہ بہت زیادہ اپنی دولت پہ اتراتے تھے۔ یہ دولت ان کو بھی پتہ تھا کہ ہمیں کیوں حاصل ہے۔ عرب میں جو تجارت، اور وہاں پہ کوئی زراعت نہیں تھی، اس زمانے میں کوئی کارخانے نہیں تھے اور کوئی اس قسم کے وسائل نہیں تھے، وہ تجارت کرتے تھے۔ جنوب میں آتے تھے یمن میں، اور پھر یمن کی بندرگاہوں پہ جو مشرق ہے، ہندوستان ہے، انڈونیشیا، ملائیشیا اور یہ جگہیں جو ہیں، ان کی چیزیں وہاں پہ جاتی تھیں، وہاں سے وہ خریدتے تھے اور ان چیزوں کو دوسرے موسم میں، گرمیوں کے موسم میں شمال میں لے جاتے تھے، وہاں سے وہ یورپ جاتے تھے۔ یہ لنک تھا۔ نہر سویز نہیں تھی، پاناما نہیں تھی، اور اتنے لمبے سفر ہو بھی نہیں سکتے تھے، تو چونکہ وہ مرکز پہ واقع تھے تو ان لوگوں کو تجارتی قافلوں کی وجہ سے بہت زیادہ ان کے پاس دولت تھی، اور خاص طور پہ جو قریش تھے،
کہ ان کے قافلوں پہ ڈاکے نہیں پڑتے تھے. سارے عرب جو ہیں ان کی اس بات پہ عزت کرتے تھے کہ جب ہم طواف کے لیے جائیں گے، حج کے لیے جائیں گے، تو یہ ہماری مہمانداری کریں گے. وہ نہ صرف یہ کہ ان پہ ڈاکے نہیں ڈالتے تھے، بلکہ قریش کے جو قافلے ہیں تجارتی، ان کو وہ روٹیاں دیتے تھے، ان کے وہ بدر کے فراہم کرتے تھے، ان کی وہ خدمت کرتے تھے. وہ تجارت کرتے تھے بلا روک ٹوک، اور اس تجارت کی وجہ سے ان کے پاس دولت تھی. وہ سمجھتے تھے یہ دولت ہماری وجہ سے، حالانکہ وہ ان کو پتہ تھا کہ امن اصل ہے بیت اللہ کی وجہ سے، اور وہ اللہ کا گھر ہے. لیکن وہ کہتے تھے کہ یہ ہم نے کمایا ہے، یہ کیا یہ کیا. تو کہا کہ یہ جو لوگ ہیں من ہؤلاء، یعنی ان میں سے یہ جو مشرکین ہیں، سیصیبہم سیئات ما کسبوا، ان کے بھی جو برے اعمال ہیں ان کے نتائج ان کے سامنے آ گئے. اور جو سین ہے سیصیبہم کا جو سین ہے، یہ مستقبل قریب کے لیے ہوتا ہے. اصل میں یہ سوفا کا مخفف ہے، سوف تعلمون، عن قریب تم جان لو گے. تو یہ اس کا مخفف ہے، سیصیبہم عن قریب، یہ اس کو دیکھ لیں. یعنی کوئی بعید نہیں ہے، کوئی دور کی بات نہیں ہے، نتیجہ ان کے سامنے آ کے رہے گا. وما ہم بمعجزین، اور یہ تھکا نہیں سکیں گے، یہ شکست نہیں دے سکیں گے، یہ آگے نہیں نکل جائیں گے، یہ ہماری گرفت کے اندر ہے. اولم یعلموا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. اس ساری بحث کا خلاصہ ہے کہ لوگوں نے جانا نہیں ہے کہ وہ اللہ ہے جو جس کو چاہتا ہے کشادہ کر دیتا اس کا رزق، اور جس کے بارے میں وہ چاہتا ہے وہ اس کا محدود کر دیتا، اندازہ مقرر کر، یقدر، اندازے کے مطابق اس کو دیتا ہے. اور سورہ زخرف میں یہ بات پھر دوسرے طریقے پہ بتائی کہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک جو ہے وہ مکہ یا طائف کے کسی رئیس کے اوپر کیوں نہیں اترا. کہا کہ اللہ کی جو رحمت ہے، اب وہ تو بڑی رحمت ہے نا، اس کا مالک یہ ہے، تقسیم انہوں نے کرنا. جبکہ رزق بھی ہم تقسیم کرتے ہیں جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. کہ دنیا کی زندگی کی جو معیشت ہے، جس کی اس روحانی خزانے کے مقابلے میں کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، وہ بھی ہم تقسیم کرتے ہیں. کہتا میں تقسیم کرتا ہوں. یہ ایک ایسا مضمون ہے کہ جس کو جتنا زیادہ یاد کرتے رہیں اتنا ہی ایمان کی کیفیت جو ہے اور چمکتی ہے کہ بھئی یہ جو میرے پاس ہے یہ میرا نہیں ہے، یہ کسی کا دیا ہوا ہے، اور جس نے دیا ہے وہ کیا کہتا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. یہ روزانہ اس بات کو یاد کرنا چاہیے اور اس کو بالکل ذہن میں ہر وقت تازہ رکھنا چاہیے، تاکہ جو ابلیسی حملے ہیں، جو شیطانی وسوسے ہیں، وہ کہیں اس خیال کو دبا نہ دیں کہ یہ میں نے کر دیا، اور اب وہ بات ہی نہ بھول جائے کہ یہ اللہ نے دیا ہے. ساری خرابی یہاں سے پیدا ہوتی ہے. تو اس بحث کا خلاصہ بتایا کہ یہ اللہ ہے. لوگوں کو اس بات کو جان لینا چاہیے، یہ اللہ ہے جو دیتا ہے اور جو محدود کرتا ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، کہ اس میں بہت سی نشانیاں ہیں، لیکن وہ نشانیاں نظر ان لوگوں کو آتی ہیں توحید کی طرف مائل وہ ہوتے ہیں، اللہ کی طرف وہ رجوع کرتے ہیں کہ جو ایمان والے ہیں. دوسروں کو کبھی بھی یہ پتہ نہیں چل سکتا. جن کا ایمان نہیں ہے ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی، وہ اوپر سے ہی گزر جاتی ہے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ. اب دوسرا مضمون ہے، یہ اس طرح ہے کہ یہ دنیا اور قیامت اور محشر اور جنت اور دوزخ، یہ جو کچھ بھی ہے یہ سب اللہ نے اپنے عدل کامل کے ظہور کے لیے اور رحمت کے لیے بنایا ہے. اس نے کہا کہ میں ہمیشہ اپنی جو رحمت ہے اس کو آگے رکھتا ہوں،
جو انتقام ہے، جو سزا ہے، جو کسی کو تکلیف دینی ہے، وہ پیچھے ہوتی ہے، وہ دھیما ہے، اور وہ بھی اس لیے ہوتی ہے وہ راہ راست پہ آ جائے، جو جوڑنے کے لیے ہوتی ہے اس دنیا میں۔ اب یہ ہے کہ لوگ ایمان لا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جس کو سمجھ آتی ہے وہ ایمان لاتا ہے، لیکن ایک بات کھٹکتی ہے، اور وہ یہ کہ میں نے تو ساری زندگی گزار دی جوا کھیلنے میں، ڈاکے ڈالنے میں، شراب پینے میں، زنا میں، اس چیز میں، اس چیز میں، اب میرے گناہوں کا کیا ہوگا؟ یہ ان لوگوں کی تسلی کے لیے جنہوں نے بہت گناہ کر لیے، بہت گناہ کر لیے۔ کہا کہ ایسے بندے جو پریشان ہیں اپنے ان گناہوں کی وجہ سے، ان کو میرا یہ پیغام دے دیں، قل یا عبادی الذین آمنوا۔ دیکھیں اس میں اور پہلے ایک بات آئی تھی جس میں ایمان والوں کو خطاب تھا، اسی سورہ مبارکہ میں۔ یہ جو ہے یہ صفحہ نمبر 637 پہ ہے، اور یہاں سے رکوع شروع ہوتا ہے، قل یا عباد الذین آمنوا۔ اس میں اور اس میں آپ فرق دیکھیں گے، اس میں ایک یا اضافی ہے، یہ یا جو ہے یہ متکلم کی ہے، یا متکلم کی ہوتی ہے، یعنی ایمان والوں کو تو کہا کہ میں جو ایمان والے بندے ہیں ان سے یہ کہہ دیں، جو اسرف ہو، جنہوں نے گناہ کر لیے، اسراف کر لیا، حد سے تجاوز کر لیا، ان کو کہا کہ میرے بندوں کو کہہ دو۔ یعنی اس کے اندر اللہ نے ایک التفات رکھا ہے، ایک توجہ رکھی، ایک شفقت کا ایک پہلو ہے، میرے ان بندوں کو کہہ دو، کہ ایسے نہیں ہے کہ گناہ کر لیا تو اللہ نے کہا جاؤ تم میرے کچھ نہیں لگتے، تو اس نے کہا میرے بندوں کیا کہہ دو، لا تقنطوا من اللہ کی رحمت سے مایوس نہ۔ اب یہ جو قنوط ہے، یہ مایوسی ہے، یہ اصل میں ایک ایسا ذہن و قلب و ذہن کا ایک ایسا تصور ہے کہ جس کی وجہ سے آدمی شرک اور شفاعت کے اوپر چلا جاتا ہے، یعنی وہ مایوس ہوتا ہے، اپنے لیے وسیلہ تلاش کرتا ہے، اپنے لیے کوئی سبب تلاش کرتا ہے کہ کسی طرح میں تو نہیں کر سکتا، میں نے تو بہت گناہ کیے، میری تو رسائی نہیں ہے، اس تک اپروچ ہی نہیں ہے میری، تو میں کوئی ایسی ہستی ڈھونڈوں کہ جس کے ذریعے سے میں اپنے آپ کو اللہ کی گرفت سے بچا سکوں۔ یوں یہ شرک یا تو وہ بت ایجاد کرتا ہے یا کوئی اس قسم کی حرکت کرتا ہے، یا شفاعت کہ کوئی سفارشی مجھے مل جائے، یہ مایوسی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ یہ اس لیے کہا مایوس مت ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، وہ بڑی رحمت والا ہے۔ ایک بوڑھا آدمی آیا اور مسلمان ہو گیا۔ یہ واقعہ جو ہے یہ موجب طبرانی میں نقل کیا ہوا ہے۔ تو اس نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، نہیں، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں ایمان تو لایا ہوں لیکن تو میری تو ساری زندگی بہت ہی بدکاری میں گزری ہے، میں نے تو ڈاکے ڈالے ہیں، میں نے چوریاں کی ہیں، میں نے لوگوں کے جانور جو ہیں ان کو ذبح کر کر کے کھایا ہے، میں نے زنا کا ارتکاب کیا ہے، میں نے دنیا کا ہر برا کام کیا ہے، تو میرا کیا بنے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تو نے اسلام قبول کیا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں نے قبول کیا، میں نے اللہ کو وحدہ لا شریک اور آپ کو اس کا رسول تسلیم کر لیا۔ آپ نے فرمایا پھر اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، تیرے گناہوں کا جو مقدار ہے اللہ کی رحمت اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے، وہ تجھے معاف کر دے گا۔ یہاں پہ معاملہ ادھر ہی نہیں ٹھہر گیا بلکہ آگے اس کا طریقہ بھی بتایا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو،
تو اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہم مایوس نہ ہوں تو وہ رحمت کس طرح ہم حاصل کریں گے، اس کے لیے آگے طریقہ ہے۔ کہا کہ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ۔ انیبو انابت ہے، توجہ ہے کہ تم اللہ کی طرف توجہ کرو، تم انابت اختیار کرو، تم منیب بن جاؤ، اپنے رب کی طرف توجہ کرو۔ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اس توجہ کے ساتھ جو دوسرا کام تم نے کرنا ہے وہ اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دو۔ اسلموا، اپنے آپ کو حوالے کر دینا، یعنی اسلام جو ہے اس کے اندر ایک حوالگی کا پہلو ہے کہ بندہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے کہ جو تیرا حکم ہو میں کروں، یہ حوالگی ہے۔ کہا کہ تم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرو، اس کی طرف توجہ کرو، اس کے حوالے کر دو، یعنی پوری طرح اس کی بات کو مانو، اس کی اطاعت اختیار کر لو ہر حکم کی۔ لیکن یہ کام کرنا ہے کب؟ من قبل ان یأتیکم العذاب وانتم لا تشعرون، یہ اس سے پہلے کر، ثم لا تنصرون، یہ عذاب کے آنے سے پہلے کرنا ہے۔ اب یہ ہے کہ عذاب کب آئے گا یہ تو کسی کو پتہ تو ہے نہیں ہے، ہو سکتا ہے اگلے دن میں، یہ اس دنیا کے عذاب کی بات ہو رہی ہے کہ ہو سکتا ہے اگلے دن میں ہم کسی پکڑ میں آ جائیں، ہم میں سے کوئی ایک باہر جاتے ہوئے کسی پکڑ میں آ جائے۔ اس لیے ہر وقت توجہ کی اور اسلام کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو حوالہ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ یہ اس سے پہلے کرنا ہے۔ یعنی ابھی سے تم یہ کرو کہ توجہ اللہ کی طرف کرو، باقی سب کو چھوڑ دو، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ جو وسیلے اور وسائل تو تم تلاش کر رکھے تھے، ان سے توجہ ہٹا کے صرف ایک اللہ کی طرف رخ کر لو اور اس کی اطاعت کا عہد کر لو کہ میں اس کی ہر بات کو مانوں گا۔ میں نے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا کہ اس وقت کے آنے سے پہلے کہ جب عذاب آ جائے اور اس عذاب سے تمہیں چھڑانے والا کوئی نہ ہو، یعنی جو تم نے چھڑانے والے ایجاد کر رکھے ہیں، جن کی شفاعت پہ تم تکیہ کیے بیٹھے ہو، ان کو دل سے نکال دو، اس لیے کہ جب عذاب آئے گا تو پھر ثم لا تنصرون، تمہاری کوئی بھی مدد نہیں کرے گا۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم، کہ جو بہترین کلام اللہ نے اتارا ہے تم اس میں دیکھو کہ میرے لیے حکم کیا ہے، دوسروں سے مت پوچھو، اس میں دیکھو۔ احسن ما کیوں کہا؟ اس لیے کہ اللہ کے کلام تو پہلے بھی تھے، تورات بھی اللہ کا کلام، انجیل بھی اللہ کا کلام، اور انبیاء کے اوپر صحائف آئے وہ سب اللہ کا کلام ہے، صحائف و زبر، لیکن ان کے اندر تحریف ہو گئی، اس میں لوگوں نے کچھ چیز جو پسند نہیں تھی وہ نکال دی، جو اپنی طرف سے ڈالنا چاہتے تھے وہ ڈال دی۔ قرآن پاک نے مثالیں دی ہیں، ہمارے دروس میں آتی رہتی ہیں، جیسے سورۃ نساء میں کہا کہ اس اہل کتاب نے، یہودیوں نے، ان کو منع کیا گیا تھا وَأَكْلِهِمُ الرِّبَا وَأَكْلُهُ، اور انہوں نے سود کی اس میں ڈال دی، آیت ڈال دی اپنی طرف سے۔ اس طرح کی مثالیں قرآن پاک میں اور بھی ہیں۔ تو وہ اللہ کا کلام تھا لیکن وہ احسن تو نہ رہا، اس لیے کہ اس کے اندر آمیزش ہو گئی۔ پھر اس نے قرآن پاک اتارا اور اس کی حفاظت کا ذمہ لیا، اور باوجود اس کے دشمنوں کی، یعنی بہت کثرت تھی، بہت زیادہ تعداد تھی، وہ ابھی تک لگے ہوئے، لیکن اس کا جو متن ہے، اس کا جو میٹر ہے، اس میں کوئی تبدیلی کوئی نہیں کر سکا۔ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا، یہ ہمارے تک اسی طرح پہنچ گیا جیسے اترا تھا، جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لکھوایا، جیسے اس کو محفوظ کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس نسخہ سے ایک نسخہ تحریر میں لائے وہ، اور پھر صحابہ کا اس کے اوپر اتفاق ہوا، 1,00,000 سے زیادہ لوگوں نے اس کے اوپر اتفاق کیا کہ یہی ہے اور یہ مکمل ہے، کوئی اضافی چیز نہیں ہے، کوئی کمی اس کے اندر نہیں ہے۔ پھر وہ نسخہ ہمارے تک پہنچا،
یہ احسن ما انزل الیکم من ربکم ہے کہ وہ بہترین کلام ہے. اور پھر اسی سورہ مبارکہ میں پہلے بھی ایک بات آئی، اللہ نزل احسن الحدیث، کہ اللہ نے احسن الحدیث بہترین کلام اتارا. یہاں بھی اسی کی طرف اشارہ ہے کہ یہ بہترین کلام ہے. من قبل ان یأتیکم العذاب بغتۃ وانتم لا تشعرون، کہا کہ یہ جو ایمان لانا ہے، یہ جو اتباع ہے، یہ جو قرآن پاک کے اوپر چلنا ہے، اس کو جو امام بنانا ہے، اس کو جو رہبر بنانا ہے، جس کے لیے ہم دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ اس کو ہمارا امام بنا دے. انس وحشتنا فی قبورنا اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمۃ. امام کیا ہے؟ امام کھڑا ہے، وہ نیت کرتا ہے، آپ نیت کرتے ہیں، وہ رکوع میں جاتا ہے، رکوع میں جاتے ہیں، وہ سجدہ کرتا ہے، آپ سجدہ کرتے ہیں. یعنی وہ رہبر ہے، وہ رہنما ہے، اس کا اتباع کیا جاتا ہے، اس کو فالو کیا جاتا ہے. تو کہا کہ اس کو امام بناؤ اس دن کے آنے سے پہلے، کہ جس دن عذاب تو اچانک آ جائے گا، وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا، ہم تو مزے کر رہے تھے اور یہ اچانک کیا ہے. ان لوگوں کو کچھ پتہ تھا؟ وہ 2005 میں جب زلزلہ آیا اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے. پھر اچانک کیا ہوا؟ وہ تو صرف 56 سیکنڈ کی بات تھی. بغتۃ، اچانک، وہم لا یشعرون، ان کو پتہ ہی نہیں چلا. اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک نبیک محمد صاحب المقام المحمود